فرمایا بتاؤ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد زنت لك ودخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفه الكساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مبنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد. وقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فعبد الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي إذا والله خذنا وفاض شيتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مهموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذا والله خذنا وسويدنا وكذلك شيتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر.
شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے، یہ وہ ہے عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے، نور زادی ہے اجالوں نے اسے پالا ہے، اس نے دیکھے تھے کہاں شام کے ایسے منظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ دل کی دھڑکن اس شبیر کی سب کہتے تھے، دل کی دھڑکن اس شبیر کی سب کہتے تھے، ساتھ میں اکبر و عباس صدا رہتے تھے، اس کے چہرے سے کبھی ہٹتی نہ تھی میری نظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی، دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی، سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی، آج تک یہ نہ رہی تھی کبھی تنہا گھر پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی، کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی، اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی، پیار سے اس کو سبھی کہتے تھے جانے مادر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں، سو بھی جاتی تھی تو اٹھ جاتی تھی ڈر کر خواہر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا، یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا، دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا، پڑھتی تھی ساتھ میں پھوپھیوں کے نمازیں اکثر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ شام والوں تمہیں نانا کی رسالت کی قسم، کیجیو بے کس و مظلوم پہ بس اتنا کرم، الغرض سید سجاد چلے یہ کہہ کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ تم نے خورشید کی طرح جو پڑھا ہے اشعار، تم نے خورشید کی طرح جو پڑھا ہے اشعار، نو گلشن نے لکھا سب نے سنا رو رو کر، نو گلشن نے لکھا سب نے سنا رو رو کر، ہند سے شام بلائے گی تمہیں جب خواہر، ایک دیا
دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر، ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا کر۔ محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سجاد کے بین سماعت فرمائیں۔ میت ہے سکینہ کی، سجاد کی غربت ہے، میت ہے سکینہ کی، سجاد کی غربت ہے، پابند سلاسل ہے، تدفین میں دقت ہے، میت ہے سکینہ کی، سجاد کی غربت ہے، کہ مظلومہ کے زخموں سے چپکا ہے کفن بن کر، مظلومہ کے زخموں سے چپکا ہے کفن بن کر، اس درجہ سکینہ سے کرتے کو محبت ہے، اس درجہ سکینہ سے کرتے کو محبت ہے، میت ہے سکینہ کی، سر پیٹ کے غسالہ بیمار سے یہ بولی، سر پیٹ کے غسالہ بیمار سے یہ بولی، للہ بتاؤ کیوں، للہ بتاؤ کیوں، میت کی یہ حالت ہے، میت ہے سکینہ کی، یہ مرض نہیں کوئی ہے ننھی سی اس جہاں پر، یہ مرض نہیں کوئی ہے ننھی سی اس جہاں پر، کثرت ہے تماچوں کی، کثرت ہے تماچوں کی، دلوں کی یہ شدت ہے، میت ہے سکینہ کی، میت کو لحد میں یہ کس طرح اتارے گا، میت کو لحد میں یہ کس طرح اتارے گا، اس توپ سے پہلے ہی، اس توپ سے پہلے ہی عابد کو اذیت ہے، میت ہے سکینہ کی، جس جا پہ زمین ہو اس جا مجھے دفنانا، جس جا پہ زمین ہو اس جا مجھے دفنانا،
دفنانا، چھوٹی سی بہن کی یہ چھوٹی سی وصیت ہے، چھوٹی سی بہن کی یہ چھوٹی سی وصیت ہے، میت ہے سکینہ کی جو دیکھ کے کہتی تھی آزاد پرندوں سے، جو دیکھ کے کہتی تھی آزاد پرندوں سے، مخلوق خدا کتنی اچھی تیری قسمت ہے، میت ہے سکینہ کی جینے نہیں دے گا اب جملہ یہ سکینہ کا، جینے نہیں دے گا اب جملہ یہ سکینہ کا، دو بوند مجھے بھیا پانی کی ضرورت ہے، دو بوند مجھے بھیا پانی کی ضرورت ہے، میت ہے سکینہ کی بازار میں بے پردہ ہرگز نہ چلی جانا، بازار میں بے پردہ ہرگز نہ چلی جانا، ہر ایک کنیزوں سے بچی کی یہ منت ہے، ہر ایک کنیزوں سے بچی کی یہ منت ہے، میت ہے سکینہ کی روئے گا رولائے گا گر زندہ رہا عرشی، روئے گا رولائے گا گر زندہ رہا عرشی، بے بی تیرے خادم کی، بی تیرے خادم کی یہ آخری خدمت ہے، میت ہے سکینہ کی سجاد کی غربت ہے، پابند سلاسل ہے، تدفین میں دقت ہے۔ دربار محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہن تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بہن تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، لٹ گیا بھرا کنبہ کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بہن تھا یہ زینب کا
بھتیجے ہیں اور نہ بھانجے ہی ہیں، بھائی ہے بھتیجے ہیں اور نہ بھانجے ہی ہیں، گھیرے ہیں ہمیں آدا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، جل گئے ہیں خیمے سب چھن گئیں ردائیں سب، جل گئے ہیں خیمے سب چھن گئیں ردائیں سب، حشر ہے یہاں برپا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، میرا غازی ہوتا گر چنتی کیوں میری چادر، میرا غازی ہوتا گر چنتی کیوں میری چادر، ہو گئی ہوں میں تنہا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، اے لٹش کی آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، اے لٹش کی آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، القمہ پہ ہے پہرا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، پردے کا سبق سب کو دے رہی تھی کل تک جو، پردے کا سبق سب کو دے رہی تھی کل تک جو، آج وہ ہے بے پردہ کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے، جب چلی تھی میں گھر سے ساتھ میں تھے سب میرے، جب چلی تھی میں گھر سے ساتھ، جب چلی تھی میں گھر سے ساتھ میں تھے سب میرے، کوئی اب نہیں زندہ کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا کیوں نہ ماں کی یاد آئے،
کربلا کے صحرا میں بعد عصر عاشورا، کربلا کے صحرا میں بعد عصر عاشورا، خون کا بہہ گیا دریا، کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا، کیوں نہ ماں کی یاد آئے، مر گئی سکینہ بھی یاد کر کے کو، مر گئی سکینہ بھی یاد کر کے کو، با وفا نہیں آیا، کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا، کیوں نہ ماں کی یاد آئے، اشک بار آنکھیں ہیں ہر کسی کی اے زوار، اشک بار آنکھیں ہیں ہر کسی کی اے زوار، لب پہ تھا یہی نوحہ، کیوں نہ ماں کی یاد آئے، بین تھا یہ زینب کا، کیوں نہ ماں کی یاد آئے، لٹ گیا بھرا کنبہ، کیوں نہ ماں کی یاد آئے، آواز بلند صلوات، صلی علی محمد وآل محمد، فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين المكي المدني القرشي الهاشمي، مولانا ومولى الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتخبين المعصومين المظلومين، ولعنة الله أعدائهم أجمعين إلى صباح يوم الدين، أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أول الدين معرفته، صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایزان محترم،
मातमदाराना मज़लूम करबला, मैंने जिस नूरानी हदीस को आपकी खिदमत में पेश किया, इस हदीस में खतीब नहजुल बलागा, साहिब ज़ुल्फ़िकार, फातह खैबर व खंदक, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अव्वलुद्दीन मारिफतहु, यानी दीन की इब्तिदा, दीन की स्टार्टिंग मारिफत से है, दीन की शुरुआत मारिफत से है। अगर कोई दीन के बारे में स्टडी कर रहा है, तहकीक कर रहा है, जुस्तजू कर रहा है, तो वहीं से उसके दीन की इब्तिदा शुरू होती है। इमाम फरमा रहे हैं कि दीन का पहला जीना मारिफत है। और मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि मारिफत एक डिफिनेशन का नाम नहीं है, एक चैप्टर का नाम नहीं है। जैसे हमारे यहाँ फिजिक्स में, बायो में, और आप देखें सारे सब्जेक्ट में हर एक चीज़ की डिफिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल लाइट की डिफिनेशन क्या है? लाइट की डिफिनेशन है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हर एक चीज़ की क्या होती है? डिफिनेशन होती है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत एक डिफिनेशन का नाम नहीं है इस्लाम में। मारिफत एक सब्जेक्ट का नाम है। मारिफत एक सब्जेक्ट का नाम है। और इसी सब्जेक्ट में मैंने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि मारिफत इस्म है, यानी नामों की मारिफत। मारिफत बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मौजू ही ऐसा है कि वक्त के इमाम की मारिफत। और वक्त के इमाम की मारिफत के बारे में मैंने बारहा आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ऐसी मारिफत है, वक्त के इमाम की मारिफत है कि अगर आप रोज़े पे रोज़ा, नमाजों पे नमाज पढ़ते चले जाए और इमाम के वक्त इमाम की मारिफत ना हो, वो इबादतें मुर्दा है, वो ज़ियारतें ज़ियारत नहीं है, वो तफरीह है, वो हज नहीं है, एक फ़कत एक चक्कर है। रोज़ा रोज़ा नहीं है, फ़कत एक फाका है, भूख और प्यास है। ईज़ान मोहतरम, मारिफत एक सब्जेक्ट का नाम है। और इस सब्जेक्ट में क्या है? मारिफत इस्म, यानी नामों की मारिफत। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि नाम मुक़द्दस भी होता है, नाम नूरानी भी होता है, नाम मनहूस भी होता है, नाम नजिस भी होता है। अच्छा, इस मनहूस नाम में और पाकीज़ा नाम की भी खासियत है। हम जब किसी का नाम रखते हैं अज़ीज़ान मोहतरम, तो अपने एतबार से रखते हैं। जिंदगी भर एक साहब ने बदमाशी की, लोगों को परेशान किया, गलत काम किया, जब उनसे नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है, कहा शरीफ नाम है। तो नाम का कोई जोड़ नहीं है। जिंदगी भर क्या किया? झूठ पे झूठ बोला, सामने वालों को झुठलाया, और पूछा गया आपका नाम क्या है, कहा सिद्दीक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो नामों की मारिफत हो। नाम, हम जब किसी का नाम रखते हैं तो जोड़ का तोड़ नहीं रख पाते, लेकिन अल्लाह जब किसी का नाम रखता है तो उस नाम के अंदर मारिफत छिपी होती है, उस नाम के अंदर हकीकत छुपी होती है, उस नाम के अंदर असरात पाए जाते हैं। अल्लाह अगर किसी का नाम रखता है तो उसके अंदर असरात पाए जाते हैं। नाम नूरानी भी होते हैं। अब जब अच्छा, इन नामों की जो अल्लाह ने नाम बताए, उस नामों की तासीर ये है कि जो नूरानी नाम होते हैं, जब उनका जिक्र किया जाता है तो दिल मुनव्वर हो जाता है। घर में अगर उस नाम लिया जाए तो घर नूरानी हो जाता है। शायद इसीलिए पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि जब भी कहीं बैठा करो तो अपने दिलों को नूर से भर लिया करो, अली के जिक्र से अपने घरों को रोशन किया करो। ये नामों में तासीर
تاثیر پائی جاتی ہے. اگر آپ مقدس نام لیں تو اس کے اثرات پائے جاتے ہیں, اس کے تاثیر ہوتی ہے. اچھا, منحوس نام کی بھی تاثیر ہے. جب آپ منحوس نام لیں تو گھروں میں نحوسیت پھیل جاتی ہے, بدن میں نحوست کی پیوستہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نام ہی ایسا ہے. ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ فلاں کا ذکر نہیں کرتے, فلاں کا ذکر نہیں کرتے, اپنی مجلسوں میں فلاں کا ذکر نہیں کرتے. ہم ایسے کا ذکر کیوں کریں کہ جس کے نام سے نحوست پھیل جاتی ہے. ہم اس کا ذکر کریں گے کہ جس کا اللہ نے ذکر کیا, جس کا اللہ نے رسول نے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ یا علی ذکروں کا ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ ہے عبادہ. صلوات پڑھیں محمد. ایسے کا ذکر کیجئے, ایسے کا نام لیجئے کہ جس کے نام کی برکت سے دین روشن ہو جائے. گھر میں اگر اس کا نام لیا جائے تو گھر روشن ہو جائے. ہم ایسے کا ذکر کیوں کریں؟ آپ اندھیرا اگر لائٹ چلی جائے فار ایگزامپل, یہاں پہ چراغ خاموش ہو جائے, آپ کہیں اندھیرا, تو کیا اندھیرا مٹ جائے گا؟ جب تک کہ روشنی نہ جلائی جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو, محفلوں کو نورانی کریں تو علی کا ذکر کیا کریں. صلوات پڑھیں محمد. تو معلوم ہی ہوا عزیزان محترم, نام میں تاثیر پائی جاتی ہے. نام میں کیا ہے؟ معرفت چھپی ہوئی ہے. نام میں حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے. اللہ جب کسی کا نام رکھتا ہے تو اس کے نام میں حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے, معرفت پوشیدہ ہوتی ہے. کیا کہنے علی کی ذات کے کہ جس کا نام علی ہے تو اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. جس کا نام ہی علی ہے اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. اس کی ذات کا کیا ہم تصور کریں کہ اس کی ذات کا کیا عالم ہوگا. جس کی نام کا یہ اثر ہے اس کی ذات کا کیا اثر ہوگا. عزیزان محترم, اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اگر کوئی کام تمہارا پائے تکمیل تک پہنچے تو اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ اس لیے کہ اس نام میں معرفت پوشیدہ ہے, اس نام میں اثرات پوشیدہ ہیں. اگر کوئی نام, کوئی کام اگر بغیر بسم اللہ کے شروع ہو تو وہ ابتر ہو جاتا ہے. اگر بسم اللہ سے شروع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کوثر بن جاتا ہے. وہ کوثر بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ میں جو تاثیر پائی جاتی ہے, امام نے فرمایا کہ بسم اللہ کی تاثیر اس لیے بسم اللہ کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ علی نقطۃ تحت الباء وانا نقطۃ تحت الباء, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. یعنی جو کام علی کی ذات سے شروع ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد. وَأَنَا نُقْطَةِ تَحْتَ الْبَاء, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. آپ اپنے زمانے کے امام کی ایسی معرفت حاصل کیجئے, اپنے امام کی ایسی معرفت حاصل کیجئے کہ جب بھی بسم اللہ شروع کوئی بھی کام کیجئے بسم اللہ سے کیجئے. اس لیے کہ بسم اللہ میں اثرات پوشیدہ ہے, معرفت پوشیدہ ہے. انا نقطۃ تحت الباء, میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. ایک فقیر شام نے جب مکے میں نماز پڑھائی تو اس نے بسم اللہ کے بغیر نماز شروع کی. کیوں؟ اس لیے کہ جانتا تھا کہ بے کے نقطے سے مراد علی کی ذات ہے. علی کی ذات ہے. علی سے اتنا بغض تھا, وقت کے امام سے اتنا بغض تھا کہ اس نے نماز کو بغیر بسم اللہ شروع کر دیا تو پیچھے جو مجمع تھا اس نے ٹوک دیا
آج کا زمانہ ہوتا تو ٹھوک دیے جاتے. صلوات پڑھے محمد والے مل جل کر ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد. کوئی بھی کام آپ شروع کریں اپنے امام کے نام سے شروع کریں, بسم اللہ سے شروع کریں. بسم اللہ بے کے نقطے میں سارے امام آ گئے, آپ کا وقت کا امام بھی آ گیا. تو ہر کام بسم اللہ سے شروع کیجئے, اب وہ کامیاب ہوگا. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بے کے نیچے کا نقطہ علی ہے. علی کی ذات سے اپنے کاموں کو کیا کیجئے, آغاز کیا کیجئے. میرے ہی جیسا ایک عالم دین منبر سے بے کے نقطے کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے. بے اور بسم اللہ کی معرفت کے عنوان سے مجلس پڑھ رہے تھے. اسی مجلس میں ایک چرواہا بھی موجود تھا, اور اس عالم دین نے منبر سے پڑھا کہ بسم اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر کوئی ایران میں بیٹھ کے کہے کہ بسم اللہ, اور اس کی نیت ہو کہ میں حج پہ چلا جاؤں, مکے میں چلا جاؤں, تو وہ اپنے آپ کو مکے میں پائے گا. یعنی بسم اللہ میں اتنی تاثیر پائی جاتی ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دریا پار کرے تو اس کو کشتی کی ضرورت نہیں ہو, بسم اللہ کہے کہ دریا پر چلتا ہوا پار کر سکتا ہے. ایک چرواہا موجود تھا جو ندی کے اس پار سے اپنی جانوروں کو لے کر آیا کرتا تھا جانور چرانے کے لیے. جب اس نے یہ سنا تو کہا کہ ارے مولانا نے تو میری پروفٹ کی بات کر دی, اس سے تو میرا فائدہ ہوگا. اب جانوروں کو لیا, بسم اللہ کہا, ندی میں پیر رکھا اور چلتا ہوا پار ہو گیا. اب اس کا ڈیلی کا شیڈیول بن گیا. وہ جانوروں کو بسم اللہ کہہ کے لے کے آتا تھا, بسم اللہ کہہ کے دریا پر چلتے ہوئے لے کے جاتا تھا. ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تم کتنے بخیل ہو گئے ہو. کہا کہ میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ تم مجھے بخیل کہہ رہی ہو. کہا کہ جس عالم کے ذریعے تمہارا فائدہ ہوا ہے اس عالم کو گھر پہ تو لے کے آؤ, اس کے ہم خاطر کریں, اس کے سامنے کھانا پیش کریں. تو کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا کتنا پروفٹ ہوا ہے, ہمیں کشتی کا پیسہ نہیں دینا پڑ رہا ہے, ہم چلتے ہوئے دریا پہ آ جا رہے ہیں جانوروں کو لے کے, ڈیلی ہمارا یہ کام ہے. مجلس میں شریک ہوا. مجلس کے بعد امام مولانا سے کہا کہ مولانا آپ کی دعوت ہے, آپ ہمارے گھر چلیے. تو کہا, مولانا نے پہلے تو منع کیا, پھر جب اصرار زیادہ بڑھا تو کہا کہ ٹھیک ہے. جب چلنے لگے, دریا کے پاس پہنچے تو اب مولانا کی نگاہ جو ہے ادھر ادھر کچھ دیکھنے لگی. چرواہے نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ کشتی کہاں ہے, کشتی کہاں ہے؟ کہا کہ آغا میں نے آپ ہی کی مجلس سے تو یہ سنا ہے کہ آپ نے کہا بسم اللہ کہے کہ دریا پار کرو. اب میں بسم اللہ کہے کہ دریا پار کرتا ہوں, اسی کی وجہ سے تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ میرا فائدہ ہوا ہے. کہا کہ اچھا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو, تھوڑا چل کے بتاؤ. اب اس نے بسم اللہ کہا, چلتا ہوا دریا پار کر گیا. اب جب یہ عالم دین نے بسم اللہ کہا, اندر چلے گئے. صلوات پڑھے محمد والے تو عزیزان محترم, بسم اللہ یہ جملے جو ہے معرفت کے عنوان سے ہیں. یہ اگر آپ قرآن کی ایک آیت معرفت کے ساتھ پڑھ دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. اگر کسی کے اندر معرفت نہیں ہے, پورا کا پورا قرآن پڑھ دے, ایک زخم اچھا نہ ہو. معرفت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کرو, وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو, اور ایسی معرفت حاصل کرو اپنے وقت کے امام کی کہ اگر تمہارے وقت کا امام چراغ کو خاموش کر دے اور یہ کہے کہ میں تمہاری جنت کی بشارت, تو میں تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں اور جنت کی ضمانت لے رہا ہوں, چلے جاؤ, تو لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ مولا ہمیں 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے, 70 مرتبہ ہمارے لاشوں کو جلا دیا جائے, ہوا میں بکھیر دیا جائے, ہم پھر بھی آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے. ایسی معرفت حاصل کرو اپنے وقت کے امام کی,
ایسی معرفت حاصل کرو کہ اگر وقت کا امام، آپ ایسی معرفت حاصل کیجئے کہ آپ کے پاس علم بھی ہو، طاقت بھی ہو، پیسہ بھی ہو، لیکن وقت کے امام کے حکم کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ ایسی معرفت حاصل کیجئے کہ خیمے میں آگ لگ جائے تب بھی وقت کے امام سے اجازت لو کہ مولا گھر میں آگ لگ چکی ہے، گھر میں جلنا بہتر ہے یا باہر نکل جانا بہتر ہے۔ ایسے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیجیے، اپنے وقت کے امام کو پہچانیے۔ اسی لیے ہمیں تنبیہ کی گئی کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانیں۔ عزیزان محترم، آج ہم زنجیر زنی، قمع زنی کے مسئلے میں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، انجمنیں آپس میں لڑی ہوئی ہیں، مومنین آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے زنجیر لگانا ضروری ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ضروری ہے، جبکہ دونوں کا نظریہ ایک ہے۔ ایک اپنے خون کو بہا رہا ہے کہ میں اپنے وقت کے امام کے لیے خون کو بہا رہا ہوں، میرا خون کا آخری قطرہ بھی وقت کے امام کے لیے ہے، تو دوسرے کی فکر یہ ہے کہ میں اپنے خون کے قطرے کو اپنے امام کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ دونوں کا نظریہ مثبت نگاہوں سے دیکھیں کہ ایک جو خون بہا رہا ہے اس کی فکر کیا ہے، جو خون نہیں بہا رہا اس کی فکر کیا ہے۔ جو خون بہا رہا ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ میرے جسم کا آخری خون کا قطرہ بھی حسین ابن علی کے لیے ہے، اور دوسرے کی فکر یہ ہے کہ میرا ایک ایک خون کا قطرہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے امام کے لیے محفوظ کر رہا ہوں کہ میرے امام آئے تو میں ان کا دفاع کروں۔ عزیزان محترم، اپنے وقت کے امام کو پہچانیے۔ ہماری مجلسوں میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ کیوں؟ کربلا فقط یہ فقط نعرہ نہیں ہے، کربلا حقیقت میں درسگاہ ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خیمے میں آگ لگ چکی ہے، لیکن زینب کوئی معمولی بیوی نہیں ہے، علی کی بیٹی ہے، لیکن وقت کے امام سے پوچھ رہی ہے بیٹا تم وقت کے امام ہو، بتاؤ خیمے میں جل جانا بہتر ہے یا خیمے سے نکل جانا بہتر؟ تم وقت کے امام ہو، ایسی معرفت حاصل کرو۔ کربلا میں آپ دیکھیں کہ علی اصغر سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک کا افراد موجود ہیں، سب کی نگاہ ایک ہے، سب کی نگاہ وقت امام وقت کے چہرے پر ہے، سب کی نگاہ ایک ہے۔ کربلا میں 72 افراد ہیں، سب کی منزل ایک ہے، 72 دن ہیں، محبت ایک ہے، 72 نگاہیں ہیں، مقام ایک ہے، 72 لاشیں ہیں، زمین ایک ہے۔ کربلا اتحاد کا پیغام دے رہی ہے، کربلا ہمیں یونٹی کا پیغام دے رہی ہے کہ علی کے چاہنے والے تم ہو، ایک جگہ ہو جاؤ، ایک اکٹھا ہو جاؤ، آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت ہمیں اکٹھا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ صلوات اپنے امام کی ایسی معرفت حاصل کرو عزیزان محترم کہ تمہارا وقت کا امام تم سے راضی ہو جائے، آپس میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ حسین کی محبت حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت ہمیں اکٹھا کیے ہوئے۔ آج ہم جو اکٹھا ہیں، ذاتی لڑائی ہونے کے باوجود بھی ہم ایک فرش پر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی محبت ہمیں ایک جگہ لا کر ٹھہرا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
وقت کے امام کی معرفت عزیزان محترم ایسے حاصل کیجئے کہ اگر آپ کا آخری وقت بھی اگر آ جائے، ہر کسی کا آخری وقت ایک دن طے موت برحق تقوی آئے گی. جب آیت اللہ طباطبائی کا آخری وقت آیا اور بستر مرگ پہ آ گئے، بستر شہادت پر جب آ گئے تو دروازے پہ کسی نے نوک کیا، دستک دی. بی بی نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے اور اس نے پرانے زمانے کا عبا قبا اور امامہ لگایا ہوا ہے. خانم نے پوچھا، ان کی بیوی نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا کہ میں تمہارے شوہر سے ملنے آیا. اجازت دی، گھر میں داخل ہوئے اور جب اپنے وقت کے امام کو جب طباطبائی نے دیکھا تو اٹھنے کی کوشش کی. امام نے کہا کہ تم لیٹے رہو، میں تو تمہاری احوال پرسی کو آیا ہوں. عزیزان محترم، اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ وقت کا امام آپ کے آخری وقت میں آپ کے پاس آئے اور آپ سے یہ کہے کہ گھبراؤ مت، تمہارا وقت کا امام تمہارے ساتھ ہے. صلوات پڑھیں محمد. وقت کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وقت کے امام کی اگر معرفت نہ ہو تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ وہ عبادتیں مردہ ہیں، وہ عبادتیں قابل قبول نہیں ہیں، وہ عبادتیں چہرے پر مار دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس میں خلوص نہیں ہے. اور خلوص نام ہے معرفت کا، اور معرفت نام ہے وقت کے امام کا. صلوات پڑھیں محمد. معرفت ایسی حاصل کیجیے عزیزان محترم کہ وقت کا امام بھی اگر آپ کے پاس آئے، اپنے اعمال کو اتنا خوبصورت بنائیے، اپنے اعمال کو ایسا، اپنی عبادتوں کو معرفت سے مزین کیجیے. ہم کہیں جاتے ہیں پارٹی میں تو اپنی شکل کو، اپنے کپڑے کو سنوارتے ہیں، اپنی عبادتوں کو معرفت امام کے ذریعے سنواریے اور اس کی کوشش کیجیے کہ اپنی عبادتوں کو اپنے وقت کے امام سے کی معرفت سے مزین کیجیے، سجائیے. عزیزان محترم، جب ہر کسی کا ایک وقت آتا ہے، جب مومن کا وقت آتا ہے تو اسی شکل میں موت کا فرشتہ بھی آتا ہے. اگر غلط انسان ہے تو اسی شکل میں آئے گا، ڈراؤنی. ہم تو ملکن موت کو سمجھتے ہیں بہت ڈراؤنا شکل، بہت ہی خطرناک، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ ان کی شکل اعمال کے مطابق ہے. اگر اعمال اچھا ہو تو ان کی شکل بھی کیا ہوتی ہے؟ ویسے ہی ہوتی ہے. یہ معرفت کی بنیاد پہ، معرفت کی اس میں. حج سے اور نماز سے اس سے لینا دینا نہیں ہے. ایک سجدہ 70 عبادت پر بھاری ہو جاتا ہے اگر معرفت کے ساتھ ادا کیا جائے، معرفت سے ادا کیا جائے. جب جناب سلیمان کا نے، آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ جب جناب سلیمان جب اپنے محل میں داخل ہوئے تو کیا کہا اپنے سپاہیوں سے کہ دیکھو خبردار، میں اپنے محل میں جا رہا ہوں، کوئی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بغیر میری اجازت میرے محل میں داخل ہو. تو اللہ کو یہ جملہ ناگوار گزرا، اس لیے کہ یہ کوئی عام بشر کا جملہ نہیں ہے، حجت خدا کا جملہ ہے. حجت خدا کا جملہ ہے کہ بغیر میری اجازت کے محل میں نہ کوئی آنے پائے. اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا، کہا کہ جاؤ جا کر سلیمان کی روح قبض کر لو. اب جب سلیمان کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت، جب اس جناب اسرائیل محل میں داخل ہوئے تو جناب سلیمان نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان، 18-19 سال کا خوبصورت نوجوان جس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، وہ چلا آ رہا ہے. جناب سلیمان نے کہا کہ تم کس کی اجازت سے میرے محل میں داخل ہوئے؟ تو اللہ نے کیا جناب اسرائیل کو کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ انہوں نے ترک اولا کیا، غرور کیا، ذرہ برابر غرور کیا. بلکہ ہم اس کو غرور نہیں کہیں گے، ترک اولا. انبیاء کے بارے میں ترک اولا نام دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ بغیر میری اجازت کے کوئی محل میں نہ داخل ہو. اب جب
اسرائیل داخل ہوئے تو کہا کہ کون تم کیسے میری اجازت کے بغیر داخل ہو گئے؟ تو اب جناب اسرائیل نے کیا کیا؟ تکبر کیا، جس ترک اولا کیا، کہا میں وہ ہوں جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا اچھا میں نے ایک کا غرور توڑنے کے لیے تم کو بھیجا تھا، تم نے بھی غرور کیا، اب تمہارے غرور کو ہم در سیدہ پہ توڑیں گے کہ جب تم آؤ گے تو اجازت لو گے کہ بی بی اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں۔ صلوات پڑھیں محمد محترم، معرفت بہت ضروری ہے۔ وقت کے امام کی معرفت ایسی حاصل کیجئے کہ اگر آپ کا امام آپ کے درمیان موجود ہے تو آپ کے پاس لاکھ علم ہو، اس علم کی حقیقت نہیں ہے اگر وقت کا امام موجود ہو۔ خلیفہ اول کے زمانے میں جب ایک شخص دربار میں داخل ہوا اور اس نے سوال کیا کہ خلیفہ مجھے تم سے کچھ سوال کرنا ہے۔ دیکھیے جب سوال کی خاصیت یہ ہے کہ جب سوال جاہل سے پوچھا جاتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن جب عالم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ مسکرا دیتے ہیں۔ یہ سوال کی خاصیت ہے۔ جب جوہلا سے جب سوال کیا جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ آیا اور سوال کرنا چاہا تو یہ خلیفہ اول گھبرا گئے کہ معلوم نہیں کون سا سوال کرے گا۔ سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ میں تو دیکھ سکتا ہوں لیکن اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے معرفت کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ معرفت بہت ضروری، وقت کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اب جب یہ سوال سنا تو خلیفہ اول غصے سے لال ہو گئے، چہرہ ان کا سرخ پڑ گیا، کہا یہ کفر بک رہا ہے، ابھی اس کی گردن سر سے جدا کر دو۔ سوال کیا تھا، آنے والے نے سوال کیا تھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں لیکن اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب خلیفہ اول چونکہ علم نہیں تھا، کہا کہ اس کا سر قلم کر دو، یہ توحید کے بارے میں فتنہ پیدا کر رہا ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر رہا ہے خدا کے خلاف۔ اب جب اس کا سر جدا کرنا چاہا تو جناب سلمان آگے بڑھے اور کہا کہ اسے ابھی روک دو، ابھی سے قتل مت کرو، پہلے اس مسئلے کو علی سے پوچھ لیا جائے کہ علی کیا کہتے ہیں۔ اب جب علی کو بلایا گیا، علی آئے اور کہا گیا کہ یہ سوال اس کا ایک کفرانہ سوال ہے، کفر بک رہا ہے، اس کا کفرانہ سوال یہ ہے کہ یہ سوال کر رہا ہے وہ کون سی چیز ہے جو میں دیکھ سکتا ہوں لیکن اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ امام دیکھیے جب صاحب علم سے جب پوچھا جائے تو صاحب علم مسکرا دیتا ہے۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ اس کا سوال عین توحید ہے، یہ کفر نہیں بک رہا ہے، اس کا سوال عین توحید ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ مولا آپ نے تو ابھی سوال سنا بھی نہیں، آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ عین توحید ہے۔ کہا کہ اچھا اپنا سوال بیان کرو۔ کہا وہ کون سی چیز ہے علی جو میں دیکھ سکتا ہوں لیکن اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ تو امام نے مسکرا کر کہا وہ خواب ہے جو تم دیکھتے ہو، اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیں معرفت ایسی حاصل کیجئے۔ سلمان کو معرفت تھی، کہا وہ پھر امام نے معرفت خدا سے اس کے جواب میں 4 چاند لگا دیے۔ امام نے ایک جملہ اور اضافی کیا کہ جو تم دیکھتے ہو وہ خواب ہے، اللہ خواب نہیں دیکھتا، تم اس لیے خواب دیکھتے ہو کہ تم سو جاتے ہو، اس کو نیند نہیں آتی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، اگر معرفت انسان کے پاس ہو تو صرف مسلمان نہ رہے، سلمان بن جائے۔ معرفت بیزر کو ابوذر بنا دیتی ہے۔ معرفت وقت کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ وقت کا امام کی معرفت بہت امپورٹنس ہے ہمارے یہاں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ وقت کے امام اگر خطرے میں پڑ جائے تو فاطمہ جیسی بطول
बच्चा अभी कुछ देर पहले शहीद हुआ है, शिकम जख्मी है, चेहरों पे तमाचों के निशान है, ताजियाने के निशान है, लेकिन वक्त के इमाम के दिफा के लिए घर से बाहर आ गई और कहा कि हसन, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूंगी। ऐसी मारिफत हासिल कीजिए। ये जुमले हमें बता रहे हैं कि अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करो, अपने वक्त के इमाम को अपने आमाल से राजी करो। ऐज़ान मोहतरम, बस मैंने आपकी ज़हमत तमाम की। इंशाअल्लाह चूँकि मुझसे कहा गया है कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आधे घंटा ही आपको खिताब करना है। ऐज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मारिफत के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। मारिफत बहुत ज़रूरी है। जनाब फातिमा ज़हरा ने क्या कहा? अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाल खोल दूं। यानी वक्त के इमाम से इतनी मोहब्बत है। ये फातिमा की जाती दुश्मनी नहीं थी कि फातिमा ने सलाम नहीं किया, बल्कि फातिमा ने देखा कि वक्त का इमाम खतरे में है इनकी वजह से, इसलिए फातिमा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। कहा कि ये वक्त के इमाम के दुश्मन है। ऐज़ान मोहतरम, यही बीवी जब दरबार में खड़ी रही और अपने हक का मुतालिबा करती रही कि मुझे मेरा हक दे दो, लेकिन जालिम ने हक नहीं दिया, और वो बेटी रसूल की, वो बेटी जिसकी एहतराम में, जिसकी मारिफत इतनी थी कि जो फातिमा की ताज़ीम को पैगंबर खड़े हो जाते थे, ये एक बेटी का एहतराम नहीं था, फातिमा की मारिफत के उन्वान से पैगंबर खड़े होते थे। और वो बेटी जिसके एहतराम में पैगंबर खड़े हो जाते थे, वो बेटी, पैगंबर की वो बेटी दरबार में खड़ी रही और दरबारी बैठे रहे। जब फातिमा दरबार से वापस आई तो अली ने पूछा कि फातिमा हक मिल गया? तो फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। हसनैन आगे बढ़े, कहा माँ हक मिल गया? फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब जनाबे ज़ैनब ने कहा माँ आप दरबार गई थी, इतनी देर खड़ी थी, क्या आपको हक मिल गया? तो जनाबे फातिमा ज़हरा ने अपने सर के बाल खोल दिए। कहा ज़ैनब सब दरबार का नाम ले ले, लेकिन ऐ ज़ैनब तुम दरबार का नाम न लेना, इसलिए कि ऐ ज़ैनब मैं दरबार में जब गई थी तो मेरे वतन में मौजूद थे, मेरे शौहर मौजूद था, मेरे बच्चे मौजूद थे, मेरे सर पर रदा थी, लेकिन अरे जब तुम दरबार में जाओगी शराबी का दरबार होगा, बेमकना चादर होगी, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां होंगी, और जालिम खिताब कर रहा होगा ये जाली की बेटी ज़ैनब है, ये रसूल की नवाजी है, ये हुसैन की हमशीरा है। ऐज़ान मोहतरम, जनाबे ज़ैनब को जब रिहाई मिली ना, जनाबे ज़ैनब जब रिहाई जनाबे ज़ैनब को मिली तो एक मर्तबा जनाबे सैयद सज्जाद कैद खाने के बाहर बैठे हुए थे। एक राहगीर ने इमाम से पूछा कि ऐ कैदी मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा क्या सवाल है? सवाल करो। कहा कि मुझे एक सवाल परेशान किए हुए है। वो सवाल ये है कि तुम्हें किस जुर्म में कैद किया गया है? तो एक मर्तबा इमाम ने कहा कि हमारा जुर्म खुदा परस्ती है, हम खुदा परस्ती की वजह से कैद किए गए हैं। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। वो शख्स बेचैन हो गया, कहता मदीने में मेरी शहजादी ज़ैनब भी रहती है, क्या आप जानते हैं? इमाम रोने लगे। उस शख्स ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहा मैं
अब जनाब ज़ैनब को जब इत्तला दी इमाम सज्जाद ने कि भी फूफी अम्मा आपका एक चाहने वाला आया हुआ है, क्या कोई पैगाम है? जनाब ज़ैनब ने कहा है, ऐ नाना के मदीने से आए हुए बशर, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, मेरी एक वसीयत है। कहा है बीबी मेरी जान कुर्बान जाए आप पर, क्या वसीयत है? कहा जब वतन जाना तो मदीने वालों को मेरा सलाम कहना और कहना कि शर्त वफा ये है कि जब ठंडा पानी पीना तो मेरे माँ जाए को याद कर लेना। ऐज़ान मोहतरम अहले बैत की रिहाई हुई, अहले बैत कैद खाने से आज़ाद हुए। मुझसे कहा गया जनाब ज़ैनब के मसाइल पढ़िएगा। ऐज़ान मोहतरम जनाब ज़ैनब रिहा हुई, अहले बैत रिहा हुए, करबला पहुँचे। करबला में हुसैन के कब्र के मुजाबिर अब्दुल्ला इब्ने अंसारी थे। कब्र हुसैन पर एक तरह से ज़लज़ला आया, कब्र से हुसैन से आवाज़ आई, ऐ नाना के सहाबी अरे दूर चला जा, मेरे अहले बैत तशरीफ ला रहे हैं। अहले बैत तशरीफ लाए। हर बीबी अपने घोड़े से अपने नाके से उतरती थी, लेकिन ज़ैनब नाके से नहीं उतरी, ज़ैनब नाके से गिरी। अरे कौनियों के बल चलते हुए अब्बास की कब्र के पास आई और कहा अब्बास अरे तुम्हारे भरोसे हम करबला आए थे। ए अब्बास हम तुम्हारे भरोसे करबला आए थे, हमारी चादरें छिन गई, हमें कैद किया गया। ऐज़ान मोहतरम अहले बैत जनाब ज़ैनब भाई की कब्र पर गिरिया किया, अब्बास की कब्र पे गिरिया किया, अली अकबर की कब्र पे गिरिया किया। फिर काफिला रवाना हुआ, मदीने पहुंचा। अब जब मदीने पहुंचा ना तो आप देखते आप माशाल्लाह सारे के सारे परदेसी हैं, हमारा कहीं ना कहीं हमारा वतन है। आप जब अपने वतन को जाते हैं तो कुछ तोहफे जरूर ले जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर ज़ैनब की तकदीर जब ज़ैनब रोज़े रसूल पे पहुंची तो अली अकबर का खून भरा कुर्ता नाना के रोज़े पे रख दिया, अब्बास का खून भरा बरेरा रखा, अली असगर का खून भरा झूला रखा। कहा ए नाना अरे जब कोई वतन जाता है तो कोई तोहफा लाता है। ए नाना अरे ज़ैनब की तोहफा लाई है, ये भाई का खून भरा कुर्ता लाई है, ये अब्बास का खून भरा बरेरा लाई है। ए नाना अरे बाजुओं पर रसन के निशान लाई है। ए नाना अरे आपके पहलू में ये दो नामहरम दफन ना होते तो ज़ैनब बाजुओं पे रसन के निशान को दिखाती, लेकिन ए नाना ज़ैनब मजबूर है, ज़ैनब आपको रसन के निशान नहीं दिखा सकती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि रज़न बेकज़ा परवरदिगार हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार हमें वक्त के इमाम की